السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بہت ہی بہترین اور بامقصد پروگرام ہے۔ موضوع کا انتخاب بھی سنہرا ہے۔ عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے ایک ایک شخص کو جمع کیا۔ پورے 23 سال آپ نے محنت کیے، تب جا کے حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام تقریباً جمع ہوئے۔ آپ نے اپنے آخری خطبے میں صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑ کے رکھو گے تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ کی احادیث مبارکہ۔ اس آخری خطبے میں ہمارے نبی نے اور بھی بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، اور پھر
سامنے موجود صحابہ کرام کو ایک ذمہ داری دی اور آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں پر جو موجود ہیں وہ میری باتوں کو سن چکے ہیں اور آپ نے ان سے گواہی بھی لے لی کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے اپنے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے رب کو بھی گواہ بنایا اور کہا اے اللہ گواہ بن جا، یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ بعد کے تمام لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، موجود شخص غیر حاضر ابسنٹ لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو آپ نے ذمہ داری دی ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے کہ تم سب نے جو سنا، جو مجھ سے سیکھا ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دے رکھی ہے۔ اگر یہ بات، یہ جملہ نبی کا سمجھ آ جائے تو صحابہ کرام کی عظمت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت، ان کا احترام کیوں کر ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص لاکھوں صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو کیا اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ یا صحابہ کی ایک کمیونٹی کو برا کہہ رہا ہے تو کیا اس سے اسلام کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی تعظیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب و غریب اور اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، صحابہ کرام کی تعظیم کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم نہ کیا گیا تو گویا کہ قرآن کریم پر آپ نے اعتراض کر دیا، کیونکہ قرآن کریم ہی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام سے اچھائی اور بھلائی یعنی کہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب قرآن کریم وعدہ دے رہا ہے کہ جو بھی صحابی وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کے آپس میں درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں، آپس میں الگ الگ فضیلتوں کے مالک اور حامل ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے رتبہ بلند ہو سکتا ہے، وہ تو نبیوں میں بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہے، ایک رسول دوسرے رسول سے افضل ہے۔ ایسے صحابہ کرام کے مراتب میں، ان کے مرتبے میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر بات اور سوال جنت کا کیا جائے تو قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ سب سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی صحابہ کرام کی شخصیات پر، صحابہ کرام کی جماعت پہ انگلی اٹھائے اعتراض کرے کہ صاحب یہ صحابی غلط تھے، یہ جماعت والے حق پر نہیں تھے، اور اس طرح سے بہانے کر کر کے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ فلاں گروہ اور فلاں صحابی نعوذ باللہ مرتد ہو کے جہنم میں جائے گا، گویا کہ اس نے قرآن کریم پر سوال کھڑا کر دیا۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں، یہ صحابی ہے تو جنتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ فلاں صحابی حق پر نہیں تھا، بعد میں مرتد ہو گیا اس لیے جہنم میں جائے گا۔ سوال یہ ہے قرآن کی مانی جائے یا ان لوگوں کی مانی جائے؟ قرآن کی مانی جائے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی جماعت پہ انگلی اٹھائے، صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی تبرہ بازی کرے، ان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو گویا کہ وہ براہ راست اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ خود اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک آنے والے مسلمان اگر اپنے اسلام کو بالکل اوریجن اسلام بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے صحابہ کرام کی زندگی مشعل راہ ہے، صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت یافتہ مانے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو ایمان کا حق کا معیار بتلا رہا ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام پہ انگلی اٹھائے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے مخالف میں جا رہا ہے۔ ہم اللہ کی مانے کہ ان لوگوں کی مانے جو صحابہ کا دشمن ہے؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان اللہ کی مانے گا، دنیا کی نہیں مانے گا۔ جو صحابہ اور صحابہ کے خلاف جائے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے خلاف جائے۔ تیسرا نقطہ، اگر کوئی صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ سوال کھڑا کر رہا ہے۔ آج اگر بچہ بگڑ جائے
تو باپ کو ڈانٹا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے، ماں کو بولا جاتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی۔ جو لوگ صحابہ کرام پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کیا کچھ کمی رہ گئی تھی؟ میرے نبی نے بڑی محنت سے ایک ایک حرکت و نقل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رکھے تھے، ایک ایک حرکت آپ کے سامنے تھی۔ پیارے پیغمبر جہاں غلطی ہوتی صحابہ کرام سے فوراً آپ تصویب فرمایا کرتے تھے، تو فوراً اللہ کے نبی اسلام فرمایا کرتے تھے۔ تربیت میں آپ نے کوئی کمی نہ چھوڑی، اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے ماننے والوں کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائے گا، ایک صرف جنت میں جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں محمد الرسول اللہ اور میرے ساتھی صحابہ کرام ہوں گے، وہی صحیح منہج ہوگا، وہی صحیح طریقہ ہوگا، وہی اوریجنل اسلام ہوگا۔ اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھٹک گئے نعوذ باللہ، بعد میں ان کے اندر دنیا پرستی آ گئی، لالچ آ گئی، منصب اور عہدے کی تڑپ آ گئی، اس طرح کے الزامات صحابہ کرام پر لگا رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہو جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنے نبی کی بات مانی جائے یا پھر دنیا والوں کی بات مانی جائے؟ ایک مسلمان تو رسول اللہ ہی کی بات مانے گا، دنیا والوں کی بات نہیں مانے گا۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ معیار حق ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ نے زندگی میں اسلام پر چلنے کا جو بھی طریقہ سیکھا ہے، خاص طور سے پریکٹیکل اسلام جو ہم نے سیکھا ہے، جو زندگی میں عمل کر کے ہم دکھاتے ہیں، بلکہ عقیدے کی ساری باتیں، دل میں کون سا عقیدہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں اسلام کیسے اترنا چاہیے اور کیسے دکھنا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں پریکٹیکلی طور پہ ہم نے اپنے نبی کے صحابہ سے سیکھی ہیں۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام ہی کو بدنام کر دے، میرے بھائیوں آپ کس کے نمونے پہ چلو گے؟ کس کے طریقے پہ چلو گے؟ کہاں سے نماز کا طریقہ سیکھو گے؟ کہاں سے نبی کریم کی باتیں لاؤ گے؟ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ قرآن کریم ہے اور یہ اللہ کے نبی پر نازل ہوا؟ تو نبی نے کیسے کیسے اس کو پڑھا، کیسے سمجھایا اور کیسے اس کی حفاظت کی، کیسے لکھوایا؟ اگر صحابہ کرام ہی کو ہم بدنام کر ڈالیں گے، اللہ کی قسم ہماری سنتیں محفوظ نہ رہیں گی، ہمارا قرآن کریم بھی مشکوک ہو جائے گا، پوری کی پوری سلفیت مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے جو لوگ سلفیت کے دشمن ہوتے ہیں، اسلاف کے دشمن ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے ضرور دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے سب سے پہلے اسلاف صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ چلے گا۔ مفسرین نے لکھا مسلمانوں کا راستہ مطلب صحابہ کرام کا راستہ۔ سب سے پہلے سلف ہمارے لیے کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ جب ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں تو گویا کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اسلام کی عملی تصویر اگر ہمیں دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام صحابہ کو نشانہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ 15ویں صدی کا کوئی مسلمان، قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان اوریجنل اسلام تک پہنچ ہی نہ پائے۔ اب لوگوں کے سامنے لکھا ہوا قرآن ہوگا، لوگوں کے سامنے لکھی ہوئی حدیثیں موجود ہوں گی، صحابہ کرام جو اسلاف کی پہلی کڑی ہیں ان کو اگر بدنام کر دیا گیا، پھر کوئی بھی ایرے غیرے نتو خیرے اٹھے گا اور پگڑی بات کے ایک اسلامک اسکالر کی شکل میں آ کر قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کرے گا، حدیثوں کی اپنی منمانی تشریح کرے گا اور اسلام کو بگاڑ کر رکھ دے گا، اسلام کا کھلواڑ بنا دے گا۔ اس لیے دشمنان صحابہ کے خلاف بولتے ہیں تاکہ ان کو آزادی مل جائے، قرآن کی تفسیر کی آزادی مل جائے، حدیث مبارکہ کی تشریح کی یعنی کہ سلف کے فہم سے آزادی مل جائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ فرماتا صحابہ کا منہج، صحابہ کا فہم یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام اوریجنل رہ ہی نہیں سکتا۔ پانچواں نقطہ، صحابہ کرام کی تعظیم، ان کا احترام اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر صحابہ کرام کو بدنام کر دیا گیا، صحابہ کرام سے لوگوں نے اگر اپنا ہاتھ دھو لیا، پورا کا پورا اسلام بدنام ہو جائے گا، اسلام کھوکھلا نظر آنے لگے گا۔ بغیر صحابہ کرام کی مدد کے ہم تک اسلام پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین کو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر آخری پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا تو اللہ نے اپنے نبی کے دل کو سب سے بہتر پایا، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور پھر اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل والے صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دوستی کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا۔
گویا کہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نبیوں کو چنتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی باقاعدہ چنا ہے. یہ کوئی بائی چانس جماعت نہیں ہے کہ بس مکہ مدینے میں پیدا ہو گئے بس صحابی ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ پرسنز ہیں جو ہمارے نبی کے آس پاس رہنے والے تھے, نبی کریم کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. یاد کرو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول. ابو نعیم الاصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کرتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے, من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. اگر کسی کو سنی مسلمان بننا ہے, سنی مسلمان اوریجنل مسلمان, یہ دعوے کرنے والے ڈھکوسلے باز نہیں, سن کر مسلمان بننے والے سنی نہیں, اوریجنل سنت پر عمل کرنے والا مسلمان اگر بننا ہے, فرماتے ہیں فلیستن بمن قد مات. تو جو لوگ دنیا سے چلے گئے اپنے اسلاف کی سنتوں کو لازم پکڑ لے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. کانو خیر الامہ, اس امت محمدیہ کے سب سے بہترین لوگ اگر کوئی ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت. ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا. ابن عمر فرماتے ہیں سب سے پاک صاف دل والے اگر کوئی جماعت امت محمدیہ میں تو صحابہ کرام کی جماعت ہے, اور سب سے گہرے علم والے اگر کوئی تھے تو صحابہ کرام تھے. اس امت کے اندر سب سے کم تکلف کرنے والے, سب سے کم تصنع کرنے والے اگر کوئی جماعت ہو سکتی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہوتی ہے. ابن عمر فرما رہے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جماعت کو اپنے نبی کی دوستی کے لیے, اپنے نبی کی صحبت کے لیے, اپنے نبی کے آس پاس رہنے کے لیے چن کے بھیجا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کا دین دنیا میں پھیلانے کے لیے بھی بھیجا تھا. یہ صحابہ کی عظمت. اور پھر آگے ابن عمر فرماتے ہیں فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم. تو اے دنیا کے لوگوں صحابہ کرام کے اخلاق کو لازم پکڑو اور صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑو. وہم اصحاب محمد, یہ صحابہ کرام کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں. کانو علی الہدی المستقیم, یہ صحابہ کرام کی جماعت صراط مستقیم والی جماعت ہے. یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں تم دعا کرتے ہو اور نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. وہ صراط مستقیم صحابہ کرام چل کے چلے گئے. صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں لاؤ, ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو, اوریجنل اسلام تمہیں مل جائے گا, اصلی سنی تم بن جاؤ گے. کسی ایک بھی صحابی پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے, ایک بھی صحابی, سب سے چھوٹا صحابی جس کو آپ مانتے ہو, جس صحابی کے تعلق سے سوائے صحابیت کے کوئی فضیلت احادیث کے خزانے میں موجود نہ ہو, اس صحابی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مرتد ہو گیا تھا یا اس کے اندر یہ کمی تھی, یعنی زبان درازی کرتا ہے, ان کی عیب جوئی کرتا ہے, ان سے تبرہ بازی کرتا ہے, وہ شخص مومن و مسلمان تو دور کی بات ہے, وہ زندیق کے زمرے میں جا کر گرتا ہے. امام مسلم کے استاذ ہیں ابو زرع الرازی رحمہ اللہ, یہ نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اذا رأيت احدا ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. اے دنیا کے لوگوں اگر کسی بھی شخص کو تم دیکھو, چاہے وہ پگڑی والا ہو, چاہے وہ ڈگری والا ہو, چاہے وہ منصب والا ہو, کسی بھی پائے پر, کسی بھی عہدے پر وہ بندہ فائز ہو, اگر کسی ایک بھی صحابی کے اندر نقص بیان کرے, کسی ایک بھی صحابی کی بے عزتی کرے, ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے, ان کی شان میں گستاخی کرے, تو سمجھ لینا وہ شخص زندیق ہے, زندیق ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے صحابہ کے خلاف جو آج زبان درازی کر رہے ہیں, جو ان کے تعلق ان کے گستاخی میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں تحقیق اور ریسرچ کے نام پہ, اس کے پیچھے کیا راز ہے دشمنوں کا, ان کی کیا چال ہے. ابو زرع الرازی بہت زمانہ پہلے کہہ گئے تھے, کہتے ہیں لوگوں سنو, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق, اللہ کے نبی کی ذات ہمارے نزدیک حق ہے. بہت مشکل ہے کہ کوئی مسلمان اللہ کے نبی کے نام پہ کوئی گستاخی برداشت کرے, اس لیے دشمنوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں بنایا. والقرآن حق, اور یہ قرآن مجید بھی حق ہے. دشمنوں نے قرآن کو بھی ٹارگٹ نہیں بنایا کیونکہ آسان نہیں تھا کہ قرآن کے خلاف کچھ بول جائے اور مسلمان اس کو ایکسپٹ کر لے.
ابو زرار رازی آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَدَّ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَصْحَابُ رسول اللہ، اللہ کے نبی کے جو پیارے پیارے صحابہ ہیں انہی لوگوں نے قرآن کو اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّئُوا شُهُودَنَا، ان دشمنان اسلام نے جن کو قرآن سے تکلیف دی، جن کو صحابہ کرام کی فہم سے تکلیف ہے، جن کو ہمارے نبی کی حدیثوں سے تکلیف ہے، ان لوگوں کی جب ہمت نہ ہوئی قرآن پر زبان چلانے کی، نبی کریم کی حدیث کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، تو ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت صحابہ کرام کو بدنام کرنا شروع کر دیا تاکہ صحابہ کرام کی شخصیات، صحابہ کی جماعت لوگوں میں بدنام ہو جائے اور لوگوں کا اعتبار صحابہ سے اٹھ جائے۔ جب لوگوں کو صحابہ سے اعتبار اٹھ جائے گا، آٹومیٹک قرآن سے اعتبار اٹھ جائے گا، حدیثوں سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور قرآن و حدیث کی صحابہ نے جو تفسیر و تشریح کی ہے اس سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ لیبطلوا الکتاب والسنہ، اس طریقے سے ان کے لیے میدان صاف ہو جائے گا، اس طریقے سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی قرآن اور سنت کو باطل قرار دینے میں۔ کہتے والجرح بہم اولا، حقیقت میں مجرم تو یہ لوگ ہیں جن کی یہ خطرناک چال تھی صحابہ کرام کو بدنام کر کے، وہم زنادقہ، یہ تمام کے تمام لوگ زندیق ہیں۔ آج بھی دیکھو کئی کتابیں ایسی لکھی گئی جس میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہے۔ کوئی حضرت عثمان کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی عمرو بن العاص، کوئی مغیرہ بن شعبہ، یہاں تک کہ ان لوگوں کی جرات بڑھ گئی، سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچ گئے کسی صحابی کو جو ان لوگوں نے چھوڑا ہو۔ ابو زرار رازی کے مطابق یہ سب کے سب زندیق ہیں، ان کو عالم کہنا، ان کو اسلامک اسکالر کہنا صحابیت کے ساتھ ناانصافی ہے، صحابہ کی جماعت کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جو صحابہ کے خلاف زبان چلائے آپ اسے اسلامک اسکالر کہتے ہو، آپ اس کی باتوں کو اوتھینٹک مان رہے ہو، یہ نامناسب بات ہے اور صحابہ کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ صحابہ کرام کو تم کس نظریے سے دیکھتے ہو، تو آؤ میرے بھائیوں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بتاؤں، آپ بھی دنیا والوں کے سامنے اپنا یہی نظریہ پیش کرنا۔ صحابہ کرام کو ہم سب ثقہ مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، قابل اعتماد مانتے ہیں، بلکہ ایمان کے لیے معیار مانتے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا گڑھا ہوا عقیدہ یا منہج نہیں بلکہ قرآن نے دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم لوگوں کو امت وسط، انصاف والی امت بنا کر بھیجا ہے تاکہ دوسرے لوگوں پر تم لوگ گواہ بن جاؤ۔ یہ قرآن کریم جس دور میں نازل ہوا یہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی کے صحابہ کرام، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، تم کو سب سے بہترین امت بنایا تاکہ تم دوسروں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو ہم نے سب سے بہترین امت بنایا۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے میرے بھائیوں، یہ تو تمام مسلمانوں کے اوپر فٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت کے مصداق یہ آیت سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت پر فٹ ہوتی ہے، جو اللہ فرما رہا تم سب سے بہترین امت ہو۔ یوں میں کہوں اے صحابہ کرام تم سب سے بہترین امت ہو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، تمام صحابہ کرام تم سب سے بہترین امت ہو، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ خود اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان صحابہ کی طرح ہے تو قابل قبول ہے ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے، یہی جواب ہمارا ہر مسلمان کا جواب ہونا چاہیے، اور یہ قرآن کا جواب ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا فرماتے ہیں اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کو بھی معاف فرما دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر کسی بھی مسلمان اور مومن کے تعلق سے نفرت نہ ڈالنا۔ آپ ذرا سوچو، انصاف سے بتاؤ، دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں شک تو کیا جا سکتا ہے جبکہ وہاں بھی شک نہیں کرنا ہے، بغیر دلیل کے کسی بھی مسلمان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اور وہ بھی پکا ثبوت ہونا چاہیے۔
पूरे उसूल और ज़वाबित पे उतारना चाहिए। सहाबे किराम के ईमान के बारे में किसको शक होगा? गोया कि हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, ऐ अल्लाह सहाबे किराम को भी माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बुल आलमीन, किसी भी सहाबी के ताल्लुक से मेरे दिल में जर्रा बराबर कोई कीना कपट, कोई बुग़्ज़, कोई हसद, कोई नफरत ना पैदा होने पाए। ऐ अल्लाह उस दिन आने से पहले दुनिया से उठा ले, हमारे दिल को सहाबा के बुग़्ज़ से तुम महफूज कर ले। ये हमारा मनहज। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, काना सालिहुस सलफ, हमारे जो सलफ सालिहीन थे, युअल्लिमूना औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर, वो अपनी औलाद को जैसे कुरान पढ़ना सिखाते थे, जैसे नबी की हदीसें सुन्नतें बतलाते थे, ऐसे अपनी औलाद को ये भी बताते थे, ऐ मेरे बेटे, मुसलमान होने का एक हक ये भी है कि तुम्हें अबू बकर से मोहब्बत करनी है, तुम्हें उमर फारूक से मोहब्बत करनी है। यानी हमारे सलफ सालिहीन जहां अपनी औलाद को कुरान की तालीम देते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तालीम देते थे, वहीं पर एक चैप्टर ये भी होता था कि सहाबे किराम से तुम्हें मोहब्बत करनी है, सहाबा से नफरत नहीं करनी है। आज हमें अपनी औलाद को भी सहाबे किराम से मोहब्बत का दर्स देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सरफिरे लोग सहाबे किराम के खिलाफ जबान दराजी कर रहे हैं और सहाबा के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। आज बचपन से औलाद को सलफ सालिहीन का वो तर्ज, वो रवैया हमें दोबारा जिंदा करना होगा कि जैसे बच्चे को हम कुरान पढ़ना सिखाते हैं, नबी की सुन्नतें बताते हैं कि बेटा खाने से पहले बिस्मिल्लाह करना और खाने के बाद ये दुआ पढ़ना, जो आप छोटी छोटी सुन्नतें अपने बच्चों को बताते हैं, ऐसे अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को भी बताइए, उमर फारूक से मोहब्बत करना भी सिखाइए, तमाम सहाबा से मोहब्बत करने का आप की तालीम भी अपनी औलाद को दीजिए। ये हमारे सलफ सालिहीन का तरीका रहा है। सहाबे किराम के ताल्लुक से हमारा नजरिया क्या है? हमारा नजरिया सहाबा के ताल्लुक से बिल्कुल क्लियर है, जो भी सहाबी है वो जन्नती है, कोई शक व शुबा नहीं। सहाबी किसे कहते हैं? मन लक़ियन नबिय्य मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, जिसने मेरे नबी से मुलाकात की हालत ईमान में और दुनिया से हालत ईमान में गया हो, वो सहाबी कहा जाता है। जिस भी शख्सियत के नाम के आगे सहाबी लग गया, अल्लाह की कसम है वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है, क्योंकि कुरान कहता है व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला सबसे जन्नत का वादा फरमाता है। कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गया, अल्लाह ने उनकी नेकियों को कबूल फरमा लिया, अल्लाह ने उनकी गलतियों को, लग़्ज़िशों को माफ फरमा दिया। अल्लाह ताला से वो लोग राजी हो गए, व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, अल्लाह ताला उनसे राजी ऐसे हुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के अंदर महल तैयार कर रखा है, उनके लिए बागात तैयार कर रखा है जिसमें नहरें बह रही हैं। खालिदीन फीहा अबदा, ये सहाबे किराम हमेशा हमेश के लिए जन्नत के अंदर डाले जाएंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये सहाबा की बड़ी कामयाबी है। सारे सहाबा जन्नती हैं। कुछ सहाबे किराम का नाम लेकर हमारे नबी ने कहा ये जन्नती हैं, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, दीगर अशरे मुबश्शरा जिनका जिक्र हमारे नबी ने बाय नेम किया है, हम बाय नेम कहेंगे ये जन्नती हैं, और जिनका नाम हमारे नबी ने नहीं लिया हम ऐसे ही कॉमनली कहेंगे सब के सब जन्नती है। जो सहाबी है वो जन्नती है। और एक कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता। मार्केट में एक ये भी शुबहा डाला गया कि कुछ लोग मुनाफिक थे जो सहाबी के भेष में थे। रब्बे काबा की कसम, जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता, और जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं हो सकता, वरना रब का कुरान गलत हो जाएगा। अल्लाह ताला किसी मुनाफिक को जन्नत की बशारत नहीं दे सकता। रब कुरान में कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक तो जहन्नम की गहराई में होंगे, और वही रब का कुरान कहता है सहाबा के लिए हमने जन्नत बना रखी है। कुरान दो अपोजिट बातें कभी नहीं करेगा। मालूम यह हुआ कि जो सहाबी हो मुनाफिक नहीं, और जो मुनाफिक हो सहाबी नहीं हो सकता। अगर आप ये क्लियर कर लें तो बहुत बड़े शुबहे से आप अपने आप को बचा लेंगे। और ये चोर रास्ता निकाला गया है, और बताया जाता है कि कुछ ऐसे लोग थे जो मुसलमान हो गए थे लेकिन मुनाफिक थे, और नौजुबिल्लाह उनको सहाबी के नाम से उनको याद करके महफिलों में बयान किया जाता है ताकि ये कंफ्यूजन डाला जा सके, यार पता नहीं कौन कौन से सहाबी मुनाफिक थे, हमको कैसे पता। लिहाजा जिसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीजें मिल जाए समझो कि मुनाफिक था। यानी सहाबी को मुनाफिक बनाने का एक रविश चल पड़ा है। ये बहुत खतरनाक चाल है दुश्मनान इस्लाम की। हर सहाबी मशकूक नजर आएगा, इसलिए ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता, जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं हो सकता। सहाबे किराम के बारे में हमारा नजरिया ये भी है कि तमाम सहाबे किराम अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह का फैसला उनके लिए जन्नत का है।
لیکن بحیثیت انسان وہ سب کے سب معصوم نہیں تھے. کوئی بھی صحابی معصوم عن الخطا نہیں تھا. اس امت محمدیہ کے اندر کوئی بھی صحابی کوئی بھی مسلمان معصوم عن الخطا نہیں. سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی معصوم عن الخطا تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا تھا. اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تھے. صحابہ کرام کی عظمت ہم کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی فضائل کو بیان کرتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی صحابی کی شان میں غلو نہیں کرتے. اسی لیے ہم حق بیانی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے. ان سے غلطیوں کا امکان تھا اور بہت سارے صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کے بارے میں 3 باتیں ایسی جان لیجئے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو کسی بھی صحابی کی غلطی کے پیچھے نہیں پڑیں گے. صحابہ میں سے کچھ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں, یہ ہمیں بھی ماننا ہے, آپ کو بھی ماننا پڑے گا, یہ حقیقت ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بھی حقیقت ہے کہ صحابہ کرام سے اگر غلطی ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام اسی مجلس میں توبہ کر لیتے تھے یا کچھ دنوں کے بعد ضرور توبہ کر لیتے تھے. اور اللہ رب العالمین تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے. صحابہ سے اگر غلطی ہوئی تو ان لوگوں نے توبہ بھی کر لیا اور بعد میں ایسی ایسی نیکیاں کی ہیں جن نیکیوں کے آگے ان کی غلطیاں ساری کی ساری چھپ گئی اور ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. تبھی تو اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اگر ان کی غلطیاں باقی ہوتی, اللہ معاف نہ فرماتا تو کبھی بھی رب العالمین نہ کہتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اللہ گنہگاروں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ گناہوں سے راضی نہیں ہوتا. پاک صاف کر کے ہی اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ ان کی گناہوں کو معاف کر کے ہی ان سے راضی ہوا ہے. اسی لیے صحابہ کرام سے اگر غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو صحابہ نے توبہ کر لیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا ہے. دوسری چیز, صحابہ کرام سے اگر غلطیاں ہوئی بھی ہیں, ان سے خطائیں ہوئی بھی ہیں, اس حقیقت کا اعتراف ہم بھی کرتے ہیں, ہماری کتابیں بھی کرتی ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ جو بھی شرف صحابیت سے منسوب ہو گیا, جس بھی شخص کے سامنے ٹائٹل میں صحابی لکھ دیا گیا, اب اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ بن گیا کہ سارے کے سارے صحابہ قابل اعتماد ثقہ اور جنتی ہے. لہٰذا جو شخص نتیجے کے اعتبار سے رزلٹ میں جنتی بتا دیا گیا, اس کی غلطیوں کو سامنے مجمع کے اندر بیان کرنا چیمانہ دارد, یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی. یہ صحابہ کرام کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں. لیکن ان کی آپسی جھگڑوں کو, ان کے مشاجرات کو اگر ہم عوام میں بیان کریں گے تو اس کا کوئی مطلب حل ہونے والا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنتی کہا, سامنے والوں کو بھی جنتی کہا. آپس میں اگر ان کی لڑائیاں ہوئی تو اب بھی اللہ فرما رہے دونوں کو میں جنت میں ڈالوں گا. دونوں کو اللہ رب العالمین جنت میں ڈالنے کا وعدہ فرماتا ہے. صحابہ کرام مجتہد کی حیثیت میں تھے, اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تب بھی ان کو ایک اجر ملنے والا ہے, اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے, حق پہ تھے, تو ان کو دوہرا اجر ملنے والا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ اور منہج صحابہ کرام کے بارے میں ہونا چاہیے. تیسری چیز, بڑی پیاری چیز میں ذکر کرنے چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں. صحابہ کرام, میں مانتا ہوں کہ کچھ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں, خطائیں ہوئی ہیں. صحابہ میں آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں, کئی لوگوں کی لاشیں بھی گری ہیں, یہ بھی حقائق ہے, یہ بھی حقیقت ہے. وہ کون جنگ کروایا, کس نے سازش رچی, یہ الگ موضوع ہے. لیکن میرے بھائیوں, دونوں طرف سے صحابہ کرام موجود تھے. ان خطاؤں کے باوجود, ان لغزشوں کے باوجود, ان خطاؤں کے باوجود ہمارا یہ ماننا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو تعریف کے کلمات سکھائے گا. ہمارے نبی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے جب اللہ کہے گا سل تعطا, اے میرے پیغمبر آپ اپنا سر اٹھائیے, آپ مانگیے, آپ کو دیا جائے گا. ہمارے نبی فرمائیں گے اللہم امتی, اللہم امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے, جس کو ہم شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. ہمارے نبی کی حدیث یہ بھی ہے کہ میری شفاعت کا ہر وہ مسلمان حقدار بنے گا جس نے زندگی میں شرک نہیں کیا. اور یہ بات میں بباغ دوحل ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں, دنیا میں کوئی بھی ایسا صحابی نہیں گزرا جس نے زندگی میں شرک کیا ہو یا شرک پہ اس کی موت ہوئی ہو. تمام صحابہ کرام توحید پہ دنیا سے گئے ہیں. اس لیے یہ بات 101% یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام میرے نبی کی شفاعت کے مستحق بنیں گے. اللہ کے نبی جب دعا فرمائیں گے اے اللہ میری امت کو بخش دے, وہ دعا سب سے پہلے صحابہ کی جماعت کو لگے گی. اگر صحابہ نے زندگی میں کچھ غلطیاں کر بھی دی ہیں, ان سے خطائیں ہو بھی گئی, لغزشیں ہو بھی گئی ہیں, تو میرے نبی کی شفاعت کے بعد سارے صحابہ کو معاف کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ ہم نے ان کو تو جنت میں جگہ عطا فرما دی. میرے بھائیو, یہ 3 باتیں یاد رکھو. صحابہ سے غلطیاں ہوئی لیکن انہوں نے توبہ بھی کیا, یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ صحابہ سے غلطیاں ہوئی لیکن ہے تو وہ صحابی جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ, اللہ کے راضی ہونے کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے. صحابہ سے غلطیاں
غلطیاں ہوئی, لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ صحابہ میرے نبی کی شفاعت کے حقدار بھی ہوں گے. آج جو بکواس صحابہ کے نام پہ کر رہے وہ نبی کی شفاعت کے حقدار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں, لیکن صحابہ کرام نبی کی شفاعت کے حقدار ہوں گے اس کی گارنٹی ہے, کیونکہ کوئی صحابی شرک پر دنیا سے نہیں گیا اور پکے سچے موحد تھے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے زیادہ میری شفاعت کو حاصل کرنے والا وہ نیک بخت ہوگا جس نے توحید کو اپنایا ہوگا اور شرک نہ کیا ہوگا. مشرکوں کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ کلیئر ہے کہ صحابہ جنتی ہیں, جنتی ہیں. اور جو غلطیاں ہوئی جس کو جنگ جمل, جنگ صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی آپس میں صحابہ کرام کی حدیث کے ذخیروں میں ملتے ہیں جس کو آج لوگ اچھال رہے ہیں, لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, میرے بھائیوں میرے دوستوں, ساری کی ساری غلطیاں رب کی نگاہ میں تھیں اور قیامت تک جتنے لوگ کیا کرنے والے سب کچھ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ جو عالم کان و میکون ہے, جو ہوا اس کو جانتا, جو نہیں ہوا اس کو بھی جانتا, ہونے والا اس کو بھی جانتا, جو نہیں ہوا اگر ہوتا کیسا ہوتا وہ بھی جانتا ہے. وہی اللہ فرما رہا میں ان سے راضی ہوں. تو بعد میں اگر صحابہ کرام کی جماعت آپس میں بڑی کہ اللہ نہیں جانتا تھا, اللہ جانتا تو اس کے باوجود فرما رہا میں ان سے راضی ہوں, مطلب اللہ نے معاف کر دیا ہے, مطلب اللہ نے ان کو بخش دیا ہے. صحابہ کے بارے میں اگر ہم سے نظریہ پوچھا جائے, ہماری رائے پوچھی جائے, ہمارا عقیدہ منہج پوچھا جائے تو ہم کہیں گے صحابہ کرام کے تعلق سے بد زبانی کرنا, زبان درازی کرنا حرام ہے. کسی بھی صحابی کو گالی دینا اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنا حرام ہے. تبرہ بازی کرنا حرام ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو. اللہ کے نبی صحابی ہی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ بعض ایسے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو انہوں نے اپنی زندگی میں عین وقت پہ جو میرے لیے خرچ کیا ہے اس کا آدھا بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے. اللہ کے نبی صاحب فرما رہے لا تسبوا صحابی. اب جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا اس کو حق ہی نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہے, ان کے خلاف زبان درازی کرے, بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر ذکر کیا, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ, جس نے میرے صحابہ کو گالی دی, برا بھلا کہا, زبان درازی کی, ان کی برائیوں کو ذکر کیا, پبلکلی ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اللہ کی لعنت اس انسان پہ برسے, علیہ لعنت اللہ, اللہ کی لعنت اس پر برسے. یہ نبی نے ہم کو صحابہ کے تعلق سے عقیدہ دیا ہے, یہ قرآن و سنت ہے میرے بھائیوں. آج صحابہ کے نام پر آپ کو بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہی ہمارا صحیح عقیدہ ہے, یہی منہج ہے جو قرآن و سنت سے مستمد ہے, جس کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے کہ صحابہ قابل اعتماد ثقہ ہیں, ایمان کے باب میں معیار حق ہیں. صحابہ کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے, صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے, ان کی محبت سکھانی چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں, اور صحابہ کی جو آپس میں غلطیاں ہو گئی وہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہے. وہ مجتہد تھے, اگر غلطی کیے بھی تب بھی ان کو ایک اجر ملے گا, اور اگر حق پہ تھے تو ڈبل اجر ملے گا. ہم اگر اس کو بیان کریں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے اور ایک ایسی شخصیت پہ زبان درازی کرنے والے بن جائیں گے جو پہلے سے ہی کلین چٹ اللہ کی طرف سے پا چکے ہیں. صحابہ کے تعلق سے ہمارا یہ نظریہ ہے, کسی بھی صحابی کو زبان درازی کرنا, اس کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, بلکہ لعنتی کام ہے. اسی لیے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اپنی معرکۃ الآراء عقیدے کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. نحب اصحاب رسول اللہ, ہمیں نبی کے صحابہ سے محبت کرنی چاہیے. ولا نتبرأ احدا منهم, کسی بھی صحابی سے برات کا اعلان نہیں کرنا ہے کہ اس صحابی سے میرا کوئی تعلق نہیں. جیسے آپ نے مشہور زمانہ گستاخ صحابہ, اس کی زبان سے آپ نے کلمہ سنا ہوگا جس نے کہا تھا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو تلوار لے کر حضرت علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے اوپر تلوار اٹھاتا. ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے ولا نتبرأ احد منهم, ہم کسی ایک بھی صحابی سے برات کا اعلان نہیں کرتے. جو بھی صحابی ہے اس کے لیے ہمارا سینہ کھلا ہے, اس کے لیے محبت ہی محبت ہے, ذرہ برابر کوئی نفرت نہیں, کوئی کراہت نہیں, کوئی بغض نہیں, ہمارا دل اس سے صاف ہے. اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ونبغض من يبغضهم, جو صحابہ سے دشمنی کرے, بغض رکھے, ہمارا ایمانی حق ہے کہ مجھ سے نفرت کریں گے. وبغیر الخير يذكرهم, جو صحابہ کی برائیاں اور صحابہ کی غلطیاں لوگوں کے سامنے لا کر بیان کرے, ہم اس سے بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ولا نذكرهم الا بخير, ہم کسی بھی صحابی کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کی خوبیوں کو امت کے سامنے رکھتے ہیں, اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں ہم نہیں بیان کرتے ہیں. آگے عقیدہ بیان کرتے ہیں وحبهم دین و ایمان و احسان, صحابی سے محبت کرنا دین ہے, صحابی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے, صحابی سے محبت کرنا احسان ہے. وبغضهم کفر و نفاق و طغیان, اور صحابی سے دشمنی کرنا, ان سے نفرت کرنا, ان سے برات کا اعلان کرنا, یہ کفر ہے, یہ منافقت ہے اور یہ سرکشی ہے, طغیانی ہے,
یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے. جو اس عقیدے کے خلاف جائے اس کا اہل سنہ والجماع سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ رافضی تو ہو سکتا ہے, وہ سنی مسلمان سلفی مسلمان نہیں ہو سکتا. اکثر و بیشتر اہل بیت میں جو ہیں وہ صحابی ہیں. حضرت علی صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اہل بیت میں ہیں, وہ صحابیہ ہیں. حضرت حسن حسین صحابی ہیں, حضرت فاطمہ صحابیہ ہیں. اہل بیت کی جو اس زمانے میں زندہ تھے وہ سب کے سب صحابی ہیں یا صحابی ہیں. لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آئے اہل بیت میں, جیسے حضرت حسین کی اولادیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن مسلمان ہیں, ان کو ہم صحابی تو نہیں کہیں گے, وہ اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت میں سے ہونا یہ ایک الگ ایکسٹرا فضیلت ہے. صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اہل بیت میں سے ہے تو یہ اس کی الگ ہی فضیلت ہے, الگ ہی شان ہے. آج مس گائیڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمیں ایسے ویژولائز کیا جاتا ہے, ایسے دکھایا جاتا ہے, پکچر دکھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ صحابہ کی جماعت ہے, یہ اہل بیت کی جماعت ہے. اچھا دونوں الگ ہیں تو یہ ان کے خلاف تھے, یہ کم تھے, یہ زیادہ تھے, تو ان لوگوں نے ان پر ظلم کیا, ان کا حق چھینا, نعوذ باللہ. ایسا آپ کو دکھایا جاتا ہے, دونوں کو الگ الگ کر کے دکھایا جاتا ہے. اب لوگ دو گٹوں میں بٹ جاتے ہیں, ایک کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ایک کہتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ غلط دکھایا جا رہا ہے. آج میں ایک بہترین گوشہ ذکر کرنے جا رہا ہوں, صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپسی تعلقات کیسے تھے. آج تو چورن بیچا جا رہا ہے کہ اہل بیت کا دشمن ہے, اور وہ کہہ رہا نہیں یہ صحابی کا دشمن ہے. چورن بیچا جا رہا ہے, لیکن دونوں کے آپسی تعلقات تو بڑے نرالے تھے. آئیے سب سے پہلے ہم سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ اس اہل بیت کے تعلق سے سب سے بڑا الزام ابو بکر صدیق پر ہے کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ غلط کیا, انہوں نے ظلم کیا, ان کا مال ہڑپ لیا, نعوذ باللہ. وہی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت کتابوں فضائل اصحاب النبی 3751 نمبر پہ روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں, ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے دنیا کے لوگوں, یہ ابو بکر صدیق کا جملہ ہے, نوٹ کرو. اے دنیا کے لوگوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کرو, احترام کرو, ان کو تکلیف نہ دیا کرو, ان کی برائیاں نہ کیا کرو. یہ ابو بکر صدیق نے دنیا والوں کے سامنے اپنا نظریہ اہل بیت کے تعلق سے بیان کیا. وہی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے, حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث کتاب فضائل اصحاب النبی 3712 پہ حدیث لکھی ہے. فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والذی نفسی بیدہ, اس رب کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی. اگر ایک طرف ابو بکر اپنی رشتہ داری کو دیکھے, ایک طرف نبی کریم کی رشتہ داری کو دیکھے, تو ابو بکر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا, لیکن محمد الرسول اللہ کے رشتہ داروں کو کبھی بھی نہ چھوڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید ابو بکر کو محبت تھی, فرماتے ہیں اپنے نبی کی قرابت داری, اپنے نبی کی رشتہ داری کو میں سینے سے لگا کے رکھتا ہوں. تم اہل بیت میں سے ہو, تم نبی کریم کے رشتہ دار ہو, تم میرے سینے سے ہو, میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتا, ظلم نہیں کر سکتا. وہ ابو بکر اہل بیت کو یہ عزت دے رہے ہیں. اور جب سیدنا عمر فاروق کی باری آ رہی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت حسین بھی آ رہے ہیں اور خود کے بیٹے عبداللہ بھی آ رہے ہیں. حضرت حسین نے عرض کیا, اے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق, جیسے عبداللہ ابن عمر اجازت لے کے آتے ہیں مجھے بھی اجازت لے کر آنا چاہیے. فرمایا, امام ابن حجر نے المطالب العالیہ کے اندر اس کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے حسین, اے میرے نبی کے نواسے, اے میرے نبی کے مہکتے ہوئے پھول, انت احق علینا بالاذن من عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کو اجازت تو لینی پڑے گی, لیکن تجھے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی تو عمر فاروق کے پاس آنا چاہے, تیرے لیے عمر فاروق کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ عمر فاروق اہل بیت کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آتی ہے, حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے سالانہ 5000 درہم انہوں نے وظیفہ مقرر کر دیا. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. اتنا احترام عمر فاروق کر رہے ہیں. بلکہ اور آگے دیکھیے, حضرت علی کی ایک بیٹی ہیں جن اللہ کے نبی کی نواسی ہیں, ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح فاطمہ الزہرا کی بیٹی سے ہو جائے. کس لیے؟ کیونکہ یہ خاندان بڑا اعلیٰ ہے, یہ اہل بیت میں سے. جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے, عمر فاروق لوگوں میں آتے اور کہتے ہیں, اے مسلمانوں,
کیا تم لوگ مجھے مبارکبادی نہیں دو گے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین کس بات کی مبارکبادی دینی ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میرا نکاح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی سے ہو گیا ہے، اس خوشی میں کیا تم مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ میرے بھائیو، عمر فاروق اہل بیت کی کسی شہزادی کو اپنے گھر کی دلہن بنا لیتے ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں کیا تم مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ اور آج یہ اہل بیت کے نام پر لوگوں میں دشمنیاں پھیلانے والے لوگ انہی دونوں لوگوں کو مجرم بتا رہے ہیں اور بدنام کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ بڑا غلط کیا، عمر فاروق کو بدنام کر دیا کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ بڑا غلط کیا۔ اللہ کی قسم یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر ان کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ یہ اہل بیت کا جتنا احترام کرتے تھے ہم پوری زندگی اتنا احترام نہیں کر سکتے جتنا ابو بکر و عمر اہل بیت کا احترام کرتے تھے۔ اور سیدنا عثمان کی باری آ جائے، ان کا ذکر دیکھیے، خود حضرت علی کی شادی کا موقع ہے، شادی ہونے والی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علی جاؤ جو تمہارے پاس زرہ ہے اس کو بیچ دو، بیچ کر جو مال ملے جو قیمت ملے لا کر مجھے دے دو، میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، خرچہ تمہارا ہوگا۔ حضرت علی اپنی زرہ لے کر مارکیٹ میں بازار میں جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے نبی کے دامن میں لا کر ہیرے جواہرات اور دراہم اڈیل دیے تھے اور جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، جب سیدنا علی کو دیکھتے ہیں کہ اپنی زرہ بیچنے کے لیے آئے، عثمان غنی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہو میرے غیور دوست او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجرا کیا ہے؟ کیا یہ میری درہ ہے، یہ میرا زرہ ہے، میں اسے بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کتنے میں دو گے؟ کہا 400 درہم میں۔ 400 درہم طے ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی وہ زرہ خرید لی اور 400 درہم ان کو عزت و احترام سے دے دیا۔ حضرت علی جب جانے لگے عثمان غنی نے واپس بلایا، کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آئیے، یہ لیجئے آپ کا زرہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اس کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں نے تو بیچ دیا ہے، آپ اگر نہیں لینا چاہتے تو اپنا درہم واپس لے لیجئے۔ عثمان غنی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ زرہ بھی لے جائیے اور یہ مال بھی جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کے آپسی تعلقات ہے۔ اور آج کیا امیج بنا دی گئی کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ میرے بھائیوں، بہت غلط طریقے سے ہمیں پریشان کیا گیا، ہمیں مس گائیڈ کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اہل بیت کو محبت کا دامن بھرنے والے دشمن مانتے ہیں، سیدہ عائشہ پر الزام لگاتے ہیں، زنا تک کی تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سیدہ عائشہ کیسے محبت کرتی تھی اہل بیت سے، وہ بھی دیکھو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فضائل اصحاب النبی 2408، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ چادر میں موجود اپنے گھر کے اندر، سیدہ فاطمہ آتی ہیں، دیگر بیویوں نے بھیجا تھا کسی کام سے، وہ تفصیل آپ کو حدیث میں مل جائے گی۔ سیدہ فاطمہ آ کر سامنے کھڑی ہیں، آپ کے والد محترم اور آپ کی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے بنیتو، اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، عربی گرامر کے حساب سے بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، بنیتو مطلب میری پیاری اور لاڈلی بیٹی۔ ایک پیار سے جب باپ اپنی بیٹی کو مخاطب کرتا ہے تو عربی میں ایسے بولتا ہے، یا بنیتو، اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، الستی تحبین ما احب، کیا میں جس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جب اپنے کانوں سے اپنے باپ محمد رسول اللہ کی یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، کیا جو محمد الرسول اللہ کی محبوبہ ہے تو اس سے محبت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ فرمایا فاطمہ نے، قالت بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں میں ان تمام چیزوں سے، ان تمام شخصیتوں سے بھی محبت کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاحبی ہذہ، حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے اور میری تمام پسندیدہ چیزوں سے محبت ہے تو میری بی بی صدیقہ عائشہ سے بھی محبت کر۔ فاطمہ الزہرا یہ پیغام لے کر واپس چلی گئی اور دیگر نبی کی بیویوں کو جب سنایا کہ میں گئی تھی تم لوگوں کی طرف سے تو اللہ کے نبی نے مجھے ایسا ایسا پیغام دے کر سنا دیا ہے۔ صدیقہ عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دوبارہ بیویوں نے، اللہ کے نبی کی ازواج نے بھیجنا چاہا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی نہیں نہیں، اب میں بارگاہ رسالت میں نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے باپ نے، میرے نبی نے تو فرمایا کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اس سے تو بھی محبت کر۔ صدیقہ عائشہ میرے نبی کی نگاہوں کی تارہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ سے محبت کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا بھی صدیقہ عائشہ سے محبت کرتی ہیں۔ یہ آپسی تعلقات اور رشتہ داریاں دیکھیے جناب، چاروں خلیفہ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق کی بیٹی
اہل بیت میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں صدیقہ عائشہ. صدیقہ عائشہ اہل بیت میں سے ہیں. ابو بکر صدیق کی بیٹی اہل بیت میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں صدیقہ عائشہ. عمر فاروق کی بیٹی اہل بیت میں ایک اونچا مقام رکھتی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. اللہ کے نبی کی آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیوی ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کی ایک اور بیٹی ابو العاص ابن ربی کی بیوی ہیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ صحابہ کرام سے اہل بیت کے رشتے. اور آگے بڑھیے, جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو کھگالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت حسین کے حضرت حسن کے پوتے کا نام ہے محمد, اور محمد ابن ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے جو محمد, ان کی ایک پوتی تھی جس کا نام ام فروا. ان کا نکاح ہوتا آپس میں اور پیدا ہوتے ہیں جعفر صادق, جو اہل بیت کے نام پر سارا ڈھونگ ڈٹورا کرنے والے ہیں. ان کے ایک امام تسلیم کیے جاتے ہیں جعفر صادق. اہل بیت میں سے, اہل بیت کے چشم و چراغ میں ان کا نام آتا ہے. آپ دیکھیے رشتہ کیسا ہے, ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. لڑکا حضرت علی کی نسل سے ہے, لڑکی حضرت ابو بکر کی نسل سے. دونوں کی شادی ہو رہی, جعفر صادق کی پیدائش ہو رہی ہے. یہ رشتہ داریاں آپس میں, اور خاص طور سے وہ خاندان بدنام زمانہ بنو امیہ کو دیکھو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اہل بیت میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کی بیوی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ نبی کی گھر والیاں اہل بیت میں ہیں. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح, آپس میں وہاں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. یہ رشتہ دیکھیے, آج لوگ کہہ رہے ہیں اہل بیت اور یہ بہت کٹر دشمن تھے. بھائی جناب علی وہاں تو آگے کی پیڑھیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں, رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. یزید کی بیٹی اور حضرت حسین کی بیٹی دونوں ایک ہی گھر میں سوکن بن کے رہی ہیں. مروان کے پوتے اسبق کے ساتھ نکاح ہوا تھا دونوں کا, دونوں سوکن بن کے رہ رہے ہیں. اور یہاں ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ کٹر دشمن تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کسی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. دراصل کیا ہے, اہل بیت کے تعلق سے دو غلط نظریے ہیں مارکیٹ کے اندر, دونوں غلط ہیں اور دونوں گمراہی ہے. نمبر ایک گروہ ہے اہل بیت کے تعلق سے جو غلو کرتا ہے اور بہت زیادہ غلو کرتا ہے, بے انتہا غلو کرتا ہے, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے درجے پہ لا کر بٹھا دیتا ہے. یہی لوگ کہتے ہیں جبریل امین آئے تھے رسول بنانے کے لیے, حضرت علی کو غلطی سے محمد رسول اللہ کے پاس چلے گئے. ان کو ہم روافظ کہتے ہیں. یہ غلو کا عقیدہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے یہ بھی گمراہی ہے. اور ایک دوسرا عقیدہ ہے نواصب کا, ناصبیوں کا, جو اس کے ریاکشن میں اہل بیت سے دشمنی کرنے لگے اور اہل بیت کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی, جن میں سے سر فہرست خوارج کا فرقہ ہے. خوارج نے حضرت علی کو کافر کہا اور کافر ڈکلیئر کرنے کے بعد محراب رسول پہ ان کو شہید کیا ہے. تو یہ دونوں گمراہ فرقے ہیں اہل بیت کے تعلق سے, ایک نواصب کا جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں, اور ایک رافضیوں کا جو ان کی شان میں غلو کرتے ہیں. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے محبت کرنی ہے, اہل بیت کا احترام کرنا ہے, اہل بیت کی عزت کرنی ہے. اگر کوئی ان کی عزت پر کیچڑ اٹھائے تو ہمیں ان کا دفاع کرنا ہے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, ان کے لیے محبت کا اظہار کرنا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے لوگوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں, میں تمہارے درمیان ایک طرف جہاں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسری طرف میں اپنا گھر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے اہل بیت کا خیال رکھنا, ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا. اللہ کے نبی نے اہل بیت کے احترام کے تعلق سے بھی اپنی امت کو نصیحت فرمائی تھی. اسی لیے ہم اللہ کے نبی کے گھرانے والوں سے محبت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. نبی نے فرمایا لوگوں میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلا رہا ہوں, اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا, اہل بیت کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنا, کوئی بھی بدسلوکی نہیں کرنا. اس لیے ہمارا منہج ہے کہ ہم اہل بیت کی شان میں غلو نہیں کریں گے, اہل بیت کا احترام کریں گے, عزت کریں گے, تعظیم کریں گے. بالکل اہل بیت کے ساتھ دل کھول کے ہم لوگ رہیں گے. ہمارا یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حضرت فاطمہ سے کہا تھا, میرے اہل بیت کی ایک بیوی سیدہ عائشہ ہے, اگر تم کو میری پسندیدہ چیزوں سے محبت ہے تو میری بیوی میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. ایسے ہی آج دنیا والوں کو بھی کرنا ہے, جن کو بھی نبی سے محبت ہے, نبی کے گھر والوں سے محبت ہے, نبی کی پسندیدہ چیزوں سے محبت ہے, وہ اہل بیت سے محبت کرے.
ہمیں اہل بیت سے محبت اس لیے کرنی ہے، اہل بیت کا احترام اس لیے کرنا ہے کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے 3713 پہ موجود ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، اور جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے وہ علی سے دوستی کرے، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس لیے ہمیں اہل بیت سے محبت بھی کرنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ اس حدیث کو من کنتو مولاہ فعلی مولاہ، اس کو دو معنی لوگوں نے بیان کیا، ایک غلط معنی ایک صحیح معنی۔ صحیح معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ترمذی کی شرح میں صاحب تحفہ نے بیان کر دیا ہے، مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، 10-15 میننگ اس کی ڈکشنری کے اندر بتائی گئی ہیں، انہی میں سے ایک معنی ہے دوست اور محبت کرنے والا۔ یہاں پر جو میرے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یہاں مولا کے معنی دوست کے ہیں اور یہی صحیح اور راجح معنی ہے۔ دوسرا معنی جو غلط بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہاں مولا کے معنی ہوتے ہیں ولی، ولی کا مطلب میرے بعد یہ، اور یہ دشمن صحابہ نے معنی گڑھا ہوا ہے۔ اس معنی کی آپ خطرناکی کو اگر محسوس کریں تو آپ خود کہیں گے یہ معنی غلط ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میں جیسے رسول ہوں اسی طریقے سے یہ علی میرے ساتھ ہے، یہ بھی انہی چیزوں پہ حق رکھتا ہے جو میں حق رکھتا ہوں، ولایت کے معنی ان لوگوں نے امامت کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا جانشین امام بنا دیا، اور گویا کہ ان لوگوں نے یہ عقیدہ دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ کے نبی جس طریقے سے بحیثیت رسول مومنوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے جو آپ کو اتھارٹی حاصل تھی، آپ نے اپنا نائب اور وہ اتھارٹی اپنی زندگی ہی میں حضرت علی کو دے دیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ نبی کے جیتے جی کوئی بھی نبی کی اتھارٹی نہیں پا سکتا، ورنہ نبی کیوں کہتے لو کان آبادی نبی لکان عمر؟ اگر نبی کے جیتے جی کسی کو 1% بھی نبی والا کام اور وہ اتھارٹی مل سکتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں نہ کہتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بلکہ کچھ دے دیتے، لیکن نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ جو بھی اس حدیث کا یہ معنی بیان کرتا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یعنی جو مجھ کو اپنا امام مانتا ہے علی کو بھی اپنا امام مان لے، اور نعوذ باللہ اس سے استدلال کر لیا گیا کہ پہلے خلیفہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بنایا تھا، یہ استدلال انتہائی زیادہ غلط ہے، اور اس کے معنی کو تسلیم کرنے سے نبی کریم کی رسالت خطرے میں آتی ہے، نبی کریم کی نبوت خطرے میں آتی ہے، جو کہ سراسر ناقابل قبول ہے۔ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو اپنے ہاتھ میں اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو بھی حسن حسین سے محبت کر دے، واحب من یحبہما، اور اے میرے مولا میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں جو حسن حسین سے محبت کرتا ہوں اس سے بھی تو محبت کر لے۔ اس لیے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے حقدار ہم بھی ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین حسن حسین سے اہل بیت سے محبت کرنے کی عوض میں رب العالمین ہم سے بھی محبت کرنے لگے۔ ہم اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت حسنین کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے دو چمکتے ہوئے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے یا اہل بیت کے چشم و چراغ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ساری فضیلتیں آپ کو قبول کرنی ہے، یہ صحیح اسانید سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں اہل بیت کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، یہ ہمارا صحیح منہج ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی طرح محبت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی طرح محبت کیا ہے؟ ان کی محبت صرف محبت نہیں ہے، وہ محبت کے نام پر اسلام پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اہل بیت میں امامت کا ایک درجہ شروع کر دیا اور اس میں کئی لوگوں کو امام بنا دیا۔ امام کا معنی کیا رکھا ہے؟ امام کا معنی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اسلام کا دین کا اصلی رہنما یہی ہے اور یہی جو بتائیں گے وہی صحیح ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی دنیا میں دین کے نام پہ ہوں گی وہ سب کی سب غلط ہوں گی۔ بلکہ ان لوگوں نے عقیدہ بھی گڑھ لیا کہ جس کو بھی ہم نے امام کہہ دیا وہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی یہ لوگ حضرت علی کو معصوم عن الخطا مان رہے ہیں، حضرت حسن حسین کو معصوم عن الخطا مان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی لیے کہا گیا کہ ان لوگوں نے اہل بیت کی شان میں بہت زیادہ غلو کر دیا۔ آج غلو کی بھی انتہا ہے، انتہا کو یہ لوگ پہنچے ہوئے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ امام شعبی المتوفى 103 کہتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے، ایک چھوٹے سے جملے انہوں نے اپنا پیغام دے دیا جو کہ صحیح منہج۔ وہ کہتے ہیں حب اہل بیت نبیک ولا تکن رافضیا، اے دنیا کے لوگوں اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو لیکن رافضی نہ بنو، یعنی کہ غلو نہ کرو۔ غلو اتنا اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ ان کو صحابہ کرام کے زمرے سے نکال کر ان کو نبوت کے درجے پہ لے آؤ، ان کو نبیوں سے بھی بڑا بنا کر رکھ دو۔ نعوذ باللہ اس طرح کی غلو نہ کرنا۔ گویا کہ امام شعبی رحمہ اللہ نے ایک میسج
میسج دے دیا کہ جیسے دنیا کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کے 3 درجات جو بیان کیے 3 خداؤں میں سے ایک خدا ان لوگوں نے مان لیا ہے، عیسائی مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ایسے ہی رافضی اہل سنت والجماعت کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، کیونکہ جس طریقے سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں اس طریقے سے اہل سنت اس طریقے سے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ الزام دے رہے ہیں کہ یہ لوگ عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ سیم ایسے ہی یہ رافضی لوگ اہل سنت پہ الزام دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی طرح یہ لوگ شرکیہ کفریہ اور نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والا عقیدہ نہیں رکھتے۔ واضح اہل بیت کے تعلق سے ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اگر ان کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمیں دفاع کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر اور اپنی عزت و آبرو اپنی خاندان و فیملی سے زیادہ بڑھ کے اہل بیت کی ہمیں دفاع کرنی ہے، یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ اب آخری بات، سوال یہ ہے، بلکہ یہ کنفیوژن ہے کہ تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو قتل کیا، تو آپ ان کو برا کیسے نہیں کہ آپ تو دو کشتی پہ سوار ہو گئے، آپ کہہ رہے ہو ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں دونوں لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے شروع ہی میں بتایا یہ بیس ہی غلط ہے۔ وہ صحابہ کرام جنگ جمل جنگ صفین کیسے ہوئی اس کی ایک الگ تاریخ ہے، حضرت حسن کی شہادت میں ان کو زہر دینے میں کس کا ہاتھ تھا یہ الگ تاریخ ہے، حقائق سامنے آئیں گے تو بہت برا لگے گا۔ اس پر میں ایک جملہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اور یہ بات آپ بابا کے دوہل بیان کریے، آپ کہیے کہ جس نے بھی خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس نے بھی خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا کے مدینے کے اندر مارا، جس نے بھی محراب رسول میں خلیفہ رابع داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور جس نے بھی حضرت حسن کو زہر دے کے مارا، جس نے بھی میدان کربلا میں حضرت حسین کو تڑپا کے شہید کیا، ان تمام قاتلانوں پہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کی لعنت برساتا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہی صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ، رہی بات اس کی جس نے حضرت حسین کو میدان کربلا میں قتل کیا، کس نے قتل کیا وہ حقائق الگ ہے۔ میرے بھائیوں آج یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ کسی کا الزام کسی کے اوپر لگایا گیا، بلکہ یہ تو جرأت مندی ہے کہ مارنے والے اس طرح سے روئے اس طرح سے پیٹے کہ دوسرے کو الزام دے کر اپنے آپ کو اس کے عاشق بن گئے، اس کے محبت کرنے والے بن گئے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا رہی بات حضرت حسین کو شہید کرنے والے کی، تو میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یا ان کو شہید کرنے میں جس نے بھی حصے داری دکھائی، جس نے بھی اندر سے باہر سے کسی طریقے سے سپورٹ کیا، اور جس نے بھی ان کی شہادت کے بعد رضامندی کا اظہار کیا، ایگری ہوا، خوشی منائی، ان سب لوگوں پر میں اللہ کی لعنت برساتا ہوں، فرشتوں کی لعنت برساتا ہوں، ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت برساتا ہوں۔ میرے بھائیوں بس اتنے پہ رہ جائیے، کیونکہ اس کے آگے آپ کو بہت زیادہ مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ تاریخی حقائق سے جو آج بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں پلید ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، قاتل یہ ہے، یہ سب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مارنے والے جو احادیث سے اشارہ ملتا ہے وہ عراق کی بستی والے ہیں، کوفہ کے ڈاکو لوگ ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موسم میں ہیں، ایک عراقی آتا ہے سوال کرتا ہے احرام کی حالت میں کیا ہم مچھر مار سکتے ہیں؟ سوال مچھر مارنے کا ہے اور احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا جواب سنو، کہا دیکھو وہ لوگ مچھر مارنے کے بارے میں، مچھر کے خون کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جنہوں نے نبی کریم کے نواسے سیدنا حسین کو شہید کر دیا۔ گویا کہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر نے اشارہ دے دیا کہ مارنے والوں کی جماعت عراق کے علاقے میں، کوفہ کے علاقے میں ہے، اور دنیا جانتی ہے وہاں کون رہتا تھا۔ یہ کوفہ کے ڈاکوؤں نے مارا تھا، مارا کسی اور نے، الزام کسی اور نے دیا ہے۔ یہ قوم ہی انبیاء اور اصحاب انبیاء کو قتل کرنے والی ہے، جس نے یہ پورا سلسلہ ہے شہداء کا، حضرت عمر، عثمان اور حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ ایک ہی ٹیم ہے جو قتل کرنے والی ہے، ایک ہی نسل ہے جو قتل کرنے والی ہے، اور ان کا شجرہ جا کر بنو اسرائیل سے ملتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اپنے نبیوں کو نہیں بخشتے تھے تو یہ نبی کے جانشین کو، اہل بیت کو کیسے بخشنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صحیح عقیدے صحیح منہج پہ رکھے۔ صحابہ کے تعلق سے اگر کسی کے دل میں کسی طرح کا بغض ہو، اناد ہو، نفرت ہو، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اس روئے زمین، اس امت کی سب سے مبارک ہستیاں اور سب سے بہترین ایمان والے اگر کوئی تھے تو تیرے نبی کے صحابہ تھے، ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر، رائی کے دانی کے برابر بھی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اور ان کے ایمان پہ کسی طرح کا کوئی سوال، کوئی بغض، کسی طرح کا کوئی بھی سوال یا نشان ہمارے دل میں نہ رکھ۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارا حشر تو کل قیامت کے دن نبی کریم کے صحابہ کے ساتھ
کر، نبی کریم کے اہل بیت کے ساتھ کر، اے اللہ ان کی رفاقت چاہتے ہیں، اے رب العالمین ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں چاہتے ہیں، تیرے نبی کے صحابہ کا ساتھ چاہتے ہیں، تیرے نبی کے اہل بیت کا ساتھ چاہتے ہیں، ہمیں اسی پاک اور صاف ستھرے عقیدے پر دنیا میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی عقیدے پہ ہو، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔